میں کیوں پیدا ہوا؟ انسانی زندگی کا سب سے گہرا اور سنجیدہ سوال۔ یہ سوال ہر حساس اور سوچنے والے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور جنم لیتا ہے۔ ایک طرف ایک بے حد وسیع کائنات ہے، بے شمار مخلوقات، اور دوسری طرف ہم انسان، ایک مختصر سی زندگی، بے شمار ذمہ داریاں، اور پھر ایک دن موت۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر میں ہی کیوں پیدا ہوا؟ مجھے تو یہ زندگی نہیں چاہیے تھی، مجھے تو یہ دنیا نہیں چاہیے تھی، مجھے تو یہ امتحان نہیں چاہیے تھا، پھر میں ہی کیوں پیدا ہوا؟ لیکن اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس سوال کو دیکھیں تو حقیقت کچھ اور واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ دہر آیت نمبر 76 میں ارشاد فرماتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک وقت ایسا نہیں آیا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی انسان کا وجود خود ایک مرحلہ وار منصوبہ تھا، وہ کبھی کچھ نہ تھا، لیکن پھر اللہ نے اسے پیدا کیا، نہ صرف پیدا کیا بلکہ بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ سورہ 3 آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی پیدائش کوئی اتفاقیہ یا حادثاتی عمل نہیں ہے، بلکہ ایک باقاعدہ چناؤ ہے۔ انسان کا پیدا ہو جانا اللہ کے علم، حکمت اور ارادے کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنا کیونکہ اس کی فطرت میں ایک خاص صلاحیت رکھ دی، پہچاننے کی، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی، حق کی طرف رجوع کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتا ہے، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے۔ یہ امانت دراصل شعور، ذمہ داری، آزادی ارادہ اور دین کی پابندی کا بوجھ ہے۔ کائنات کی بڑی بڑی مخلوقات نے اسے اٹھانے سے انکار کیا، لیکن انسان نے اپنی فطرت کے مطابق اس کو قبول کیا۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، مجھے یاد بھی نہیں، تو یاد رکھیے قرآن اس واقعے کا ذکر کرتا ہے جب اللہ نے انسانوں کی ارواح سے عہد لیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔
اور جب تیرے رب نے آدم کی اولاد کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان سے ان کے اپنے اوپر گواہی لی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہم گواہ ہیں، یقیناً ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد ہمارے جسم کی پیدائش سے قبل ہماری روحوں نے کیا تھا، جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ انسان محض ایک حیوانی مخلوق نہیں، بلکہ ایک باشعور، با ارادہ اور ذمہ دار ہستی ہے۔ انسان کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میرے اندر تو بہت سی کمزوریاں ہیں، اللہ کو مجھ سے بہتر کوئی نہ ملا، لیکن اللہ تعالی ہر انسان کو اسی کے ظرف، قابلیت اور استطاعت کے مطابق آزماتا ہے۔ اگر کسی کو چنا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ صلاحیت موجود ہے جس پر اللہ نے بھروسہ کیا۔ قرآن کی روشنی میں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو کہ اللہ کے نظام کو زمین پر قائم کرنے، عدل و انصاف کو پھیلانے اور ہدایت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تھا۔ ہر وہ عمل جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت صرف رسمی عبادات تک محدود نہیں، بلکہ ایک جامع طرز زندگی ہے جو اللہ کی بندگی، اس کی ہدایات کی پیروی اور اس کے دین کے نفاذ کو شامل کرتی ہے۔ اب غور کریں کہ انسان کی پیدائش ایک عظیم 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 مقصد کے تحت ہوئی، وہ محض ایک حادثہ یا ماں باپ کی خواہش کا نتیجہ بالکل نہیں۔ اللہ کا چنیدہ بندہ ہے۔ اس پر ایک امانت ہے، شعور، حق کی معرفت اور ایک عظیم مقصد۔ یہ زندگی ایک نعمت بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے اور ایک موقع بھی، اور کامیابی ان لوگوں کا مقدر ہے جو اس حقیقت کو پہچان کر اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ مطلب انسان کے پیدا ہونے کی وجہ اللہ کو پہچاننا ہے۔ انسان کے پیدا ہونے کی وجہ اللہ کو پہچاننا ہے، اس سے محبت کرنا ہے، اس کے دین کے لیے جینا ہے، اس کے دین کے لیے مرنا ہے اور اس کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے نظام کو اس کائنات کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔